نے واٹس ایپ پر سلام کیا تو جواب دینا لازم ہے۔ اس فتویٰ میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ کوئی شخص واٹس ایپ پر یا میسنجر پر یا اور کسی بھی ایپ پر سلام بھیجتا ہے، چاہے وائس کے ذریعے بھیجتا ہے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھیجتا ہے، تو کیا اس سلام کا جواب دینا لازم ہوگا یا لازم نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے آج ہم فتویٰ ریڈ کرنے والے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص واٹس ایپ کے ذریعے سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ جواب: واٹس ایپ پر کیے گئے سلام خواہ بول کر وائس میسیج کی صورت میں ہو یا لکھ کر ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جواب دینا لازم ہوتا ہے۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ قلم، پین، پینسل کے ذریعے کوئی چیز لکھنا زبان سے کلام کرنے کے ذریعے اپنے ما فی ضمیر یعنی اپنے دل والی بات کو ظاہر کرنے کی طرح ہی ہے، اور جس طرح انسان کے بنفس نفیس یعنی خود کسی چیز کے متعلق ایجاب و قبول کرنے کا حکم ہوتا ہے، فقہائے کرام نے تحریر یعنی لکھنے کے ذریعے بھی وہی حکم لگایا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس خط وغیرہ میں لکھا ہوا سلام آیا تو اس لکھے ہوئے سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں کہ ان کے ذریعے بھی انسان اپنے دل والی بات کا اظہار کر سکتا ہے، اور فی زمانہ علماء کرام نے ان کو بھی قلم اور خط کے حکم میں لیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز واٹس ایپ کے ذریعے پیغام رسانی کا معاملہ بھی ہے، جس کے متعلق علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ خرید و فروخت، طلاق، وکالت وغیرہ وہ معاملات جن میں مجلس ایک ہونا شرط نہیں، وہ معاملات واٹس ایپ خواہ ٹیکسٹ میسیج ہو یا وائس میسیج اس کے ذریعے کیے گئے تو نافذ ہو جائیں گے۔ یہی حکم سلام کے جواب میں بھی ہے کہ سلام کرنے والے اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے ان دونوں کی مجلس ایک ہونا شرط نہیں، جیسا کہ اوپر خط کے ذریعے سلام سے متعلق گزرا۔ تو واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے سلام کیا تو اس کا سلام کرنا معتبر بھی ہوگا، اور جس کے پاس یہ سلام پہنچا اس پر سلام بھیجنے والے کا حق متعلق ہو جائے گا اور اس پر سلام کا جواب دینا لازم ہوگا۔ البتہ واٹس ایپ پر کیے گئے سلام کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ اگر اس کا جواب لکھ کر دے دیا تو بھی حق ادا ہو جائے گا، اور اگر زبان سے جواب دے دیا اس طرح بھی ذمہ سے بری ہو جائے گا، اور بہتر بھی یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کا سلام موصول ہو تو فوراً زبان سے سلام کا جواب دے دے، تاکہ تاخیر اور لیٹ ہونے کی وجہ سے گناہ گار بھی نہ ہو، اور پھر واٹس ایپ کا جواب دیتے ہوئے بھی سلام کا جواب دے دینا چاہیے، تاکہ وہ شخص کسی بدگمانی کا شکار بھی نہ ہو کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب دینے سے متعلق اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو یا وہی کہہ دو۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ ترجمہ: حدیث پاک میں مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے، چنانچہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: قلم بھی ایک قسم کی زبان ہے جو دلی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں ہے، ترجمہ: لکھنا بولنے کی طرح ہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یعنی قلم بھی ایک زبان ہے، جو زبان سے کہے پر احکام ہیں وہی قلم پر ہیں۔ لکھے ہوئے سلام کا جواب دینے سے متعلق علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ترجمہ: تحیت والے خط کے سلام کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسا کہ زبان سے سلام کا جواب دینا۔ اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: کوئی غائب شخص کی طرف سے آیا ہوا خط ایسے ہی ہے جیسا کہ سامنے موجود بندے کا کلام،
جبکہ لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے متبادر یہی ہے کہ اس خط کے سلام کا جواب دینا لازم ہے، نہ کہ لکھ کر بھیجنا، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی جامع صغیر میں ہے کہ خط والے سلام کا جواب دینا بھی ایسے ہی حق ہے جیسے کہ زبان سے سلام کا حکم ہے۔ اس کے شارح علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی جب تجھے کسی شخص نے لکھ کر سلام بھیجا اور وہ خط تیرے پاس پہنچ گیا تو زبان کے ذریعے یا خط کے ذریعے دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جواب دینا لازم ہے۔ اس طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہار شریعت میں فرماتے ہیں خط میں سلام لکھا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا واجب ہے، اور یہاں جواب دو طرح ہوتا ہے، ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، تو اگر فوراً تحریری جواب نہ ہو، جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، خواہ مخواہ کچھ دیر ہوتی ہے، تو زبان سے جب فوراً دے دے تاکہ تاخیر سے لیٹ ہونے سے گناہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے علامہ سید احمد طحطاوی نے اس جگہ فرمایا یعنی لوگ اس سے غافل ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جب خط پڑھا کرتے تھے تو خط میں جو السلام علیکم لکھا ہوتا اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھتے۔ سلام کے جواب میں تاخیر اور لیٹ ہونے سے متعلق صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کی لیٹ ہوا تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہیں ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ نوٹ: جس طرح بنفس نفیس موجود شخص کے کیے گئے سلام میں بھی صرف اسی سلام کا جواب دینا لازم ہوتا ہے جو تحیت کے لیے ہو، یعنی بنیادی طور پر زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہو، اپنے کسی اور کام کے لیے نہ آیا ہو۔ اگر تحیت نہ ہو، جیسا کہ بھیک مانگنے والا شخص یا قاضی کے پاس مقدمہ کیس لے کر اور مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے افراد سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا کہ یہ افراد ملاقات اور ملنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کسی اور کام کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ تحیت نہ ہوئی۔ اسی طرح کسی چیز میں لکھے ہوئے یا واٹس ایپ وغیرہ میں کیے گئے سلام کا جواب دینا لازم ہونے کے لیے سلام تحیت ہونا ضروری ہے کہ معنی ملاقات یعنی حال احوال دریافت کرنے، تعلقات رکھنے بڑھانے کے لیے میسج کیا ہو، اپنے کسی اور کام کے لیے میسج نہ کیا ہو۔ بصورت دیگر کہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے یا کسی اور مقصد کے لیے میسج کیا تو یہ تحیت نہیں کہ اس کا مقصد مسئلہ وغیرہ معلوم کرنا ہے، حال احوال دریافت کرنا نہیں، لہٰذا یہ تحیت نہ ہوئی اور اس سلام کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہوگا۔ البتہ سلام تحیت کے علاوہ سلام کا جواب دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔ لکھے ہوئے سلام میں بھی زبان سے کیے گئے سلام کی طرح تحیت والا ہونا ضروری ہے، چنانچہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ترجمہ: تحیت والے خط کے سلام کا جواب دینا اس طرح واجب ہے جیسے کہ زبان سے سلام کا جواب دینا ہے۔ بھیک مانگنے والے کے سلام کا جواب دینے سے متعلق امام برہان الدین ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ترجمہ: دروازے پر بھیک مانگنے والے نے آ کر سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا لازم نہیں، کیونکہ یہ سلام تحیت نہیں ہے بلکہ ان کے سوال کی ایک علامت ہے۔ اس طرح قاضی کو مسند قضا پر بیٹھے ہوئے مقدمہ لے کر آئے افراد نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے، چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ ترجمہ: قاضی جب لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھا ہو، محض ملاقات کے لیے نہ بیٹھا ہو تو لوگ اس کو سلام نہ کریں، اور اگر لوگوں نے اسی مجلس میں سلام کیا تو قاضی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ سلام کا جواب دے دے۔ یہ اس بات طرف اشارہ ہے کہ قاضی پر جواب دینا لازم نہیں بلکہ اسے اختیار ہے، چاہے تو جواب دے دے اور چاہے نہ دے۔ یہی حکم مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے والوں کے سلام کا ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے والے افراد بھی مفتی صاحب کو سلام نہ کریں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس جگہ سلام کرنا مشروع نہیں وہاں کیے گئے سلام کا جواب دینا لازم نہیں۔ سلام صرف ملاقات کرنے والوں کی تحیت ہے، اور ملاقات کے علاوہ کیا گیا سلام تحیت میں شامل نہیں، نہ ہی اس کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ ترجمہ: سلام ملاقات کرنے والوں کی تحیت کے لیے ہوتا ہے، اور جو لوگ مسجد میں تلاوت قرآن، تسبیحات یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملاقات کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، لہٰذا یہ سلام کا موقع نہیں تو آنے والا شخص انہیں سلام نہ کرے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اگر آنے والے شخص نے ان مذکورہ لوگوں کا سلام کیا تو انہیں اختیار ہے کہ اس کا جواب نہ دیں۔ اس طرح صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص ہے وہ سلام کرے کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے۔ لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن و تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظار نماز میں بیٹھے ہیں تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں۔ اسی واسطے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں۔ لہٰذا جب واٹس ایپ پر بھی تحیت کے علاوہ اپنے کسی مقصد کے لیے سلام کیا تو وہ سلام کے محل میں نہیں ہوگا کہ حقیقتاً وہ سلام کے علاوہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا محل ہے، تو اس سلام کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ محیط برہانی میں ترجمہ واپس سلام کہنا سلام کا جواب دینا ہے، اور سلام جواب دیے جانے کا اسی وقت مستحق ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے وقت میں ہو۔ اگر اپنے وقت میں نہ ہو تو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ